اور اس گاؤں کے اندر ایک پیپل کا درخت تھا. اس پیپل کے درخت کے اوپر چڑیل رہا کرتی تھی. چڑیل کے 2 لمبے دانت تھے, لمبے لمبے بال تھے, اور وہ ایسے کر کے آنکھیں. ایک ظالم ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ٹیز کرتا ہو, جو کماتا ہی نہ ہو, جو آپ کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہو, ہر وقت برا بھلا کہتا ہو, ہر وقت اعتراض کرتا رہتا ہو, ہاتھ اٹھاتا ہو, کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہو, ایسے شخص کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہیے. راوی بے قرار تھا, ٹھاٹھے مارتا پانی تھا. راجا نے اس کو بڑی بچانے کی کوشش کی تھی. وہ چیختی رہی, راجا مجھے بچا لو, راجا مجھے بچا لو. لیکن بے رحم راوی کی لہریں راجا کی بیوی کو لے کر ڈوب مری. دل پر پتھر رکھ کے میں نے اپنی بیٹی ایک ایسے بچے سے بیاہ دی جو آدھا مرد اور آدھی عورت تھا. کہتے ہیں کہ آج سے 1000 سال پہلے راوی کے کنارے ایک کچا قلعہ ہوا کرتا تھا. مٹی کا قلعہ تھا, اور یہ وہ دور تھا جب راوی جوبن پہ تھا. یہاں سے بڑے بڑے جہاز, تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے پانی کے. ایسے باپ بھی ہوتے ہیں جو اپنی ہی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے ہیں, جو اپنی انا کی خاطر بیٹیوں کا, وہ انڈین لفظ ہے بلیدان, یعنی قربانی دے دیتے ہیں. میرے شوہر یاسر کمرے میں آ کے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو, مجھے پتہ ہے میری امی جو ہیں وہ بڑی سخت طبیعت کی ہیں, وہ غلط کہتی ہیں, لیکن میں اپنی ماں کے سامنے نہیں کہہ سکتا کہ امی آپ غلط کہہ رہی ہیں. السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب, میرے عزیزوں, میں ہوں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے. اور آج دیکھیں کتنا اعلیٰ درجے کا موسم ہے. السلام علیکم ٹونی بھائی, ارے واہ ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ. اور کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ جیتے رہیں, جیتے رہیں. تھینک یو. دوستو, ہمارے دوست ہیں ٹونی صاحب, لائیو گئے ہوئے تھے فیس بک کے اوپر. اچھا دوستو, آپ کو بتا رہا تھا کہ موسم بڑا خوبصورت ہے. یہ دیکھیں کتنا حسین موسم ہے, بادل آئے میں, یہ دیکھیں کیا حسین موسم ہے. اور میں اس وقت کر رہا ہوں واک. افطاری سے تقریباً 30 منٹ پہلے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اور آپ روز میری ویڈیو دیکھتے ہیں, اس کو پسند کرتے ہیں, سب سے پہلے اس کے لیے بےحد مشکور ہوں. اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. دوسری بات میں نے آج آپ سے بڑی اہم کرنی تھی. آج کی کہانی سنانے سے پہلے دوستو گزارش یہ ہے کہ کہانی سنانا بہت ضروری ہے, داستان گوئی بہت ضروری ہے. دیکھیں جب آپ فلم دیکھتے ہیں نا, تو آپ کو ایک کہانی سے تخلیق تک کمپوز کر کے اور ریکارڈ کر کے شوٹ کر کے ایک فلم دکھائی جاتی ہے. اب تخلیق کار نے جو کہانی لکھی تھی, اس نے ہیروئن کیسے لکھی تھی, لیکن ڈائریکٹر نے اپنی آنکھ سے ہیروئن جس کو بھی بنایا اور ہیرو جس کو بھی بنایا, اور وہ کیا کیا انہوں نے کیا, اس نے سارا اس کو قید کیا, ویڈیو بنائی اور فلم آپ کے سامنے لگا دی. اب وہ آپ کو کتنی اچھی لگتی ہے, کتنی بری لگتی ہے, آپ کچھ سیکھتے نہیں سیکھتے, ایک الگ بات ہے. لیکن فلم کے اندر اس کے وائنڈ اپ سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. فلم نے ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی پیدا کی. فلم آنے کے بعد پوری دنیا کے اندر ترقی کا پہیہ بڑی تیزی سے گھوما. لیکن فلم سنیما آنے سے پہلے انسان جو تخلیق کر رہا تھا, جو ترقی کر رہا تھا, جو ایجادات کر رہا تھا, پہیے کی ایجاد ہو, لیور کی ایجاد ہو, احرام مصر ہوں یا مغلوں کا دور ہو, پوری دنیا کے اندر جتنے عجائبات تھے, اس وقت تو تھیٹر ہوا کرتا تھا صرف ایک. اور سب سے بڑا جو سورس تھا علم پھیلانے کا, دماغوں کو سوچنے کا موقع دینے کا, ذہنوں کو بلوغت عطا کرنے کا, وہ تھی کہانی اور قصہ سنانا. پہلے زمانوں میں ایسے ہوتا تھا کہ قصہ کو آتا تھا ہمارے گاؤں میں, ہم اس کو کچھ چاول یا گیہوں دے دیا کرتے تھے, وہ اپنی کتاب ہمارے گھر رکھوا جاتا تھا, اور پھر وہ ایک ڈیٹ بتا کے جاتا تھا کہ چاند کی فلاں تاریخ کو میں آؤں گا. پھر قصہ کو یا داستان کو آتا تھا, اور ہم سارے چوپال میں یا چودھری صاحب کی حویلی میں منجیاں ڈھا کے بیٹھ جایا کرتے تھے, چرپائیاں رکھ کے, اور پھر وہ داستان کو اپنی کتاب کھول کے داستان سنایا کرتا تھا. اب داستان ضروری کیوں ہے, کہانی سننی سنانی ضروری کیوں ہے؟ داستان جب آپ سنتے ہیں تو وہ
آپ کو سوچنے کا موقع مہیا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم چھوٹے سے تھے، ہماری دادی نانی یا ہماری اماں جب کہتی تھی کہ بہت پرانے دور کی بات ہے جب ہاتھی گھوڑے چلتے تھے اور ایک کچے گاؤں کے کچے مکانوں کے بیچ میں ایک کسان رہتا تھا، اور وہ کسان بڑا خوبصورت اور بڑا تگڑا تھا، لیکن اس کی بیوی جو ہے شاداں، وہ بڑی جھگڑالو تھی، اور اس پنڈ کا چودھری دلاور جو ہے وہ کالا سا تھا لیکن چٹی پگ پہن کے عجیب ہی لگتا تھا، لوگوں کا حق مارتا تھا۔ اور اس گاؤں کے اندر ایک پیپل کا درخت تھا، اس پیپل کے درخت کے اوپر چڑیل رہا کرتی تھی۔ چڑیل کے 2 لمبے دانت تھے، لمبے لمبے بال تھے، اور وہ ایسے کر کے آنکھیں پھاڑے راہگیروں کو دیکھا کرتی تھی، اور بہت سے راہگیر رات کو اس جگہ سے چوپال کی گزرتے نہیں تھے۔ اب دیکھیں دوستو، میں نے آپ کو جتنا کچھ سنایا ہے، غور کیجئے ساری بات پہ۔ آپ کے تخیل نے وہ گاؤں دیکھا، وہ چڑیل دیکھی، وہ کسان دیکھا، وہ چودھری دیکھا جو کالی رنگت والا اور چٹی پگڑی والا ہے، بڑا بدتمیز آدمی ہے، دیکھا نا آپ نے؟ سوچنے کا موقع ملا جو ہماری دادی سنا۔ اب جب پہلے داستان گو آتے تھے یا قصہ گو آتے تھے، وہ آپ کو کہانی سناتے تھے۔ جب کہانی سنتے تھے تو آپ کے ذہن میں آپ کا تخیل تگڑا ہو جاتا ہے، اور وہ سارے چہرے، وہ گاؤں، وہ چڑیل، وہ پیپل کا درخت بننا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آج آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، کہانیاں آپ روز سنتے ہیں تو آپ کا ذہن مزید بالغ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ذہنی بلوغت کو پہنچیں، تھاٹ پرووکنگ چیزیں سوچنا شروع کریں اور ان کا تخیل پروان چڑھے، تو پھر آپ کو اپنے بچوں کو کہانی سنانی پڑے گی، دکھانی نہیں پڑے گی۔ کیونکہ فلم کے اندر جو ہیروئن ہے اور جو ہیرو ہے اور جو ولن ہے، وہ تو آپ نے وہ والا دیکھنا جو ڈائریکٹر نے آپ کو دکھایا ہے، آپ اسی کو مانیں گے۔ لیکن کہانی کے اندر جو ہیرو ہے، جو ہیروئن ہے، مثال کے طور پہ آپ کو سناتا ہوں کہ جی راوی کے کنارے ایک کچا گھر تھا، اس کچے گھر کے اندر ایک بڑی خوبصورت لڑکی رہتی تھی، اس کا نام موہنی تھا، اور راوی کے اس پار ایک لڑکا رہتا تھا، اس کا نام سونا تھا مثال کے طور پہ، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ اب جو موہنی ہے اس کے لمبے بال تھے، چمکیلی آنکھیں تھیں، ستوا ناک تھی، دیکھا آپ نے؟ آپ کے سامنے ایک چہرہ آنا شروع ہو گیا۔ اچھا، یہ آپ کا تخیل جو ہے نا، یہ اس کو میں نے ذرا تھوڑا سا چھیڑا ہے، موقع دیا تو اس نے سوچنا شروع کر دیا۔ وہ راوی بھی سوچ لیا، اس کے 2 کنارے بھی آپ نے سوچ لیے۔ لیکن جب آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں یا فلم دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو دیکھنے کا تو موقع ہے، کچھ رزلٹ حاصل کرنے کا تو موقع ہے، لیکن سوچنے کا موقع نہیں ہے۔ وہ گھر، وہ گلیاں، وہ چیزیں، وہ ہیروئن، ہیرو، ویلن جو دکھا دیے گئے وہ وہی ہیں، طے شدہ ہیں ڈائریکٹر کی طرف سے۔ تو کہانی سنانا، کہانی سننا، قصہ گوئی کرنا اور قصہ سننا بے حد ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈل نہ ہوں۔ پاکستان کی یہ نوجوان نسل کچھ سوچے، کچھ ایجاد کرے، ان کو کوئی بہکا نہ سکے، تو ان کو ہمیں سوچنے کا موقع دینا پڑے گا۔ اور وعلیکم السلام، اور سوچنے کا موقع آپ کو دے گی کہانی۔ اب اگلی بات میں کرتا ہوں، میں آپ کو سناتا ہوں کہانی۔ آپ دیکھتے ہیں ڈرامہ، اور ڈرامے کے اندر آپ کو 26 یا 28 قصے میں بھی لکھتا رہا، ہم بنا کے دکھاتے ہیں۔ میں نے کہانی لکھی، کہانی کے اندر ڈائریکٹر نے اپنی مرضی کی ہیرو ہیروئن ڈالی اور آپ کو ایک کہانی سنا دی اور دکھا دی۔ اچھا، وہ 26 ایپیسوڈ ہے تو 26 ہفتے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن میں کیا کرتا ہوں، میں آپ کو ایک نشست میں 20 سے 22 منٹ کے اندر، 30 منٹ کے اندر ایک کہانی سناتا ہوں۔ مطلب وہ کہانی جو آپ کو 26 قسطوں میں، 40 قسطوں میں سنائی جاتی ہے، وہ افتخار فی آپ کو ایک نشست میں 12 منٹ میں، 20 منٹ میں، 30 منٹ میں سناتا ہے، اور آپ اس کو سن کے نہ صرف محظوظ ہوتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس سے نتائج جو برآمد ہوتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں لاگو بھی کرتے ہوں گے، جو کہ مجھے لوگ ملتے ہیں، آج بھی ملے ہیں، اور وہ یہی کہہ رہے تھے۔ لیکن اس کا ایک پہلو بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں آپ کے تخیل کو موقع دیتا ہوں۔ جب میں کہتا ہوں کہ جرمنی کے جو سرحدی علاقے ویلم رائن کے اندر
ایک لڑکی رہا کرتی تھی، اس کا نام فلاں تھا، اور وہ علاقہ ایسا تھا اور اس کی رنگت ایسی تھی، تو پورا نقشہ آپ کے سامنے بن جاتا ہے۔ دوستو آج کا ویڈیو میرا خیال ہے بہت اہم ویڈیو بنا رہا ہوں میں کیا کرتا ہوں، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، جو کہانی مجھے سنائی جاتی ہے اس میں کچھ ترمیم کرتا ہوں۔ کبھی بھی میں پوری کہانی نہیں سناتا، سچی کہانی نہیں سناتا، پوری کی پوری برداشت نہیں ہو سکتی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ناقابل بیان ہوتی ہیں، ناقابل برداشت ہوتی ہیں، اور اگر وہ بیان کر دی جائے تو پھر معاشرے میں اگر اس کا چلن پیدا ہو جائے تو پھر حضرت انسان کے لیے، بیویوں کے لیے، شوہروں کے لیے، داماد کے لیے، بہو کے لیے، ساس کے لیے بڑے مسائل ہو جائیں، تو میں اس لیے بیان نہیں کرتا۔ لیکن میں کرتا کیا ہوں، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ اس کے اندر جب میں کہتا ہوں، مثال کے طور پہ ابھی میں نے کہانی سنائی غوثیہ کی، یا میں نے کہانی سنائی فرزانہ کی، ہر ایک کی فرزانہ اور ہے، اس کی شکل و صورت اور ہے، تو آپ یقین کر لیجئے، اس لیے نہیں کہ میں کر رہا ہوں، کوئی بھی اگر دنیا میں کہانی سنا رہا ہے نا تو وہ آپ کا مہربان دوست ہے، کیونکہ وہ آپ کے تخیل کو پروان چڑھنے کی، اس کی پرورش کی کوشش کر رہا ہے، آپ کے دماغ کو سوچنے کا موقع دے رہا ہے، اور آپ کے تخیل کو بالغ کر رہا ہے۔ آپ سے پھر گزارش کروں گا، جب آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں، وہ ایک رائٹر کی کہانی ضرور ہوتی ہے، اس کو ڈائلاگز کی شکل میں بنا کے اپنی مرضی کی ہیرو ہیروئن کے ساتھ آپ کو پیش کر دیا جاتا ہے، بھائی یہی آپ دیکھیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ اسے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، محظوظ ہو سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا تخیل پروان نہیں چڑھے گا۔ وہ صرف آپ کو ایک رائے بنانے پہ مجبور کر سکتی ہے فلم۔ آپ کے تخیل کے پروان کے لیے آپ کو نانیوں، دادیوں، پھپھوں کی طرح کہانی سنانی پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ آج سے 1000 سال پہلے راوی کے کنارے ایک کچا قلعہ ہوا کرتا تھا، مٹی کا قلعہ تھا، اور یہ وہ دور تھا جب راوی جوبن پہ تھا، یہاں سے بڑے بڑے جہاز، تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے پانی کے۔ اس قلعے کے اندر ایک فرما روا تھا جس کا نام رام لال تھا۔ وعلیکم السلام جی۔ رام لال بڑا رحم دل تھا۔ رام لال کی جو بیوی تھی وجنتی، وہ پانی سے بہت محبت کرتی تھی، اور راوی کے پانی کو جو ہے نا وہ پینا اور اس سے نہانا جو ہے نا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ راوی کے کنارے بیٹھی اس کی لہروں کو دیکھ رہی تھی کہ طغیانی آ گئی، کہیں پیچھے پہاڑوں پر بارش ہوئی تھی اور وہ بیچاری ڈوب گئی۔ راجہ نے اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی، راوی بے قرار تھا، ٹھاٹھے مارتا پانی تھا، راجہ نے اس کو بڑی بچانے کی کوشش کی تھی، وہ چیختی رہی، راجہ مجھے بچا لو، راجہ مجھے بچا لو، لیکن بے رحم راوی کی لہریں راجہ کی بیوی کو لے کر ڈوب مری۔ ہر ایک ذہن میں، یہ میں صرف اگزامپل کے طور پہ بات کر رہا ہوں، راجہ بھی اپنا ہو جائے گا، مٹی کا قلعہ بھی اور ہوگا، اور رانی بھی اور طرح کی ہو جائے گی، راوی کا پانی بھی اور ہو جائے گا۔ تو دوستو، میں نے اتنی لمبی تمہید صرف اس لیے باندھی کہ میں آپ کو 26 ہفتے 40 ہفتے باؤنڈ نہیں کرتا ڈرامے کی طرح، میں آپ کو 26 منٹ میں، 25 منٹ میں، 24 منٹ میں ایک کہانی سنا دیتا ہوں، اور آپ کو وہ ڈرامہ دیکھ کے ٹائم نہیں ضائع کرنا پڑتا، اور میں آپ کے تخیل کو بھی موقع دیتا ہوں سوچنے کا، پنپنے کا، اور اس کو سیچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ہمارے نوجوان جو مجھے سنتے ہیں، ان سے خاص طور پہ میں گزارش کروں گا کہ صرف مجھے نہیں، جو بھی آپ کو کہانی سنائے، مثبت کہانی سنائے، اچھی کہانی سنائے، اس کو ضرور سن لیجئے گا۔ اس سے آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، آپ کے دماغ کی پرورش ہوتی ہے۔ ایک تو یہ اہم بات تھی۔ دوسری اہم بات یہ کہ دوستو، آج میں کہانی سنا رہا ہوں، یہ کہانی مجھے سنائی کوئٹہ سے ایک میری بہن نے، جو کہ بلوچ ہیں اور بڑا پڑھا لکھا ان کا خاندان ہے۔ ان کے جو میاں ہیں وہ ذرا غصے والے ہیں، اور اکثر انہوں نے غصے میں غلطی فیصلے کیے، اور جو بیگم صاحب ہیں وہ کیونکہ محکمہ ایجوکیشن کے اندر ایک بڑی آفیسر ہیں، تو وہ ذرا ٹھنڈے دماغ کی ہیں، پڑھے لکھی بھی ہیں، اور چیزوں کو اور طرح سے دیکھتی ہیں۔ تو میاں صاحب جو ہیں، ان کا نام اقرار احمد ان کا نام ہے،
اور یہ بلوچ ہیں. اور جو ہماری جو بہن ہے جنہوں نے مجھے کہانی سنائی ہے ان کا نام فرزانہ ہے. اب فرزانہ مجھے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹی اور 2 بیٹوں سے نوازا. کہتی ہیں میرے 2 بیٹے جو ہیں اس وقت اسلام آباد میں بڑے اچھے عہدوں پر جاب کر رہے ہیں. چھوٹی بیٹی تھی، لاڈلی تھی گھر کی، اور اقرار صاحب جو ہیں وہ جو فیصلہ کر رہے تھے وہ سمجھتے ہیں میں نے بس آخری فیصلہ کر لیا اور یہی سب سے اچھا فیصلہ ہے. تو کہتی میں جب اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی تو پلوشے اس کا نام ہے. جب میں پلوشے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی تو ابھی ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے تھے کہ جی ایک دن اقرار آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جی پلوشے کی شادی میری بہن کے گھر ہوگی، یعنی میرے بہن کے بیٹے سے ہوگی. کہتی میری نند کا جو بیٹا ہے یاسر، جو اب ہمارا داماد بھی ہے، کہتی وہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ ذرا نسوانیت ہے اس کے اندر. اور ہم بچپن سے اس کو چھیڑا بھی کرتے تھے اور میں اپنی نند سے کہتی بھی تھی کہ اس کو ذرا لڑکوں میں باہر بھیجا کرو کھیلنے کے لیے، کودنے کے لیے. اور میں ہمیشہ اس بچے کے بارے میں، یاسر کے بارے میں سوچتی تھی کہ اس کو بیٹی کون دے گا. تو کہتی جب میرے شوہر نے مجھے کہا نا کہ اس کو بیٹی ہم دے رہے ہیں تو آپ یقین کریں، کہتی افتخار بھائی میرے تو پیروں کے نیچے زمین نکل گئی. اور مجھے اپنے شوہر اس قدر برے لگے، اس قدر میرے دل میں ان کے لیے نفرت اور غصہ پیدا ہوا کہ خدا کا واسطہ اتنی خوبصورت لئیم شہیم پڑھی لکھی ہماری بیٹی ہے اور آپ اس کو یاسر سے بیاہ رہے ہیں. یاسر کو محلے کے اندر لوگ مختلف ناموں سے پکارتے تھے اور کہتی تھی میں تو سوچ بھی نہیں سکتی، تصور میں نہیں تھا کہ کبھی میری چاند جیسی بیٹی کے لیے یاسر کا رشتہ آئے گا یا میرے شوہر کہیں گے. کہتی میں نے اپنے شوہر سے جب بات کرنے کی کوشش کی، کہتے ہیں انہوں نے مجھے شدید ڈانٹ دیا اور انہوں نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں یہی ہوگا، پلوشے کی شادی ہوگی تو وہ یاسر سے ہوگی. کیا کر سکتے ہیں. فرزانہ کہتی میں خاموش ہو گئی اور دل پر پتھر رکھ کے میں نے اپنی بیٹی ایک ایسے بچے سے بیاہ دی جو بقول فرزانہ کے آدھا مرد اور آدھی عورت تھا. کہتی میں نے شادی کی اور ہم نے بہت جہیز دیا. کہتی میں نے نہیں دیا، میرے میاں نے دیا، شاید وہ اپنی بہن کی مدد کرنا چاہ رہے تھے. گھر دیا، گاڑی دی. کہتی اب یاسر ہے، اس کی 2 بہنیں ہیں. ایک بہن کو طلاق ہوئی بھی ہے، ایک بہن کی شادی نہیں ہوئی، دونوں بہنیں گھر میں ہیں. اور کہتی میرے جو نندوئی ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو میری جو نند ہے وہ کہیں شوہر کے بعد شاید تھوڑی سی انہوں نے عدم تحفظ کا احساس ان کے اندر پیدا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جو کہ اکلوتا یاسر اتنا ڈرایا، اتنا شاید اپنانے کی کوشش کی، اس کو اس قدر اوور کر دیا، اس کے دماغ میں شاید اتنا ڈیٹا بھر دیا کہ وہ اب ایک تو آل فال بکتا ہے، مکمل بات بھی نہیں کر پاتا اور وہ پورا مرد بھی نہیں ہو سکا. کہتی مجھے اپنے شوہر کی بات اس لیے بھی ماننی پڑی کہ میرے شوہر نے کہا کہ اگر ہم اپنی بیٹی یاسر سے نہیں بیائیں گے اور تم اس میں اگر انکار کرو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. کہتی میں خاموش ہو گئی. ہماری بیٹی نے پہلے 6 ماہ ہمیں کچھ نہیں بتایا، لیکن کہتی اس کی خاموشی سے مجھے اندازہ ہوتا تھا اور آہستہ آہستہ میری بیٹی کا ڈپریشن، اس کی انزائٹی اس کے چہرے پہ آنے لگ گئی. تو میں نے جب پوچھا اپنی بیٹی سے کہ سب خیریت ہے تو اس نے صاف مجھے بتایا. اس نے کہا امی میرے جو شوہر ہے نا وہ تھوڑے سے پریشان رہتے ہیں اور میری ساس جو ہے وہ ان پر بہت حکم چلاتی ہیں اور وہ امی کی ساری باتیں مانتے اپنی والدہ کی. تو وہ جب بھی میری ساس مجھے کچھ کہتی ہیں، میری سگی پھپھو جو کہ ہمیشہ غلط کہتی ہیں، زیادتی کرتی ہیں، برا بھلا کہتی ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے میرے شوہر یاسر کمرے میں آ کے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ ہے میری امی جو ہیں وہ بڑی سخت طبیعت کی ہیں، وہ غلط کہتی ہیں
لیکن میں اپنی ماں کے سامنے نہیں کہہ سکتا کہ امی آپ غلط کہہ رہی ہیں. اور وہ کہتی ہے کہ وہ معافی مانگ لیتا ہے، اپنی ماں کو منع نہیں کرتا کہ وہ میرے ساتھ زیادتی نہ کیا کرے. اب دوستو، فرزانہ کہتی ہے میری بیٹی اس تمام تکلیف سے گزر رہی تھی تو میری نند نے، یعنی کہ میری بیٹی کی ساس نے، ایک اور الزام یہ لگا دیا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ بانجھ ہے اور میں تو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی، کیونکہ اگر یہ بانجھ نہ ہوتی تو اب تک اولاد پیدا کر چکی ہوتی. اب فرزانہ کہتی ہے میری بیٹی اس کے بیٹے کا بھرم رکھ رہی ہے، اپنی ساس کو نہیں بتانا چاہ رہی، لیکن میری ساس جو ہے وہ میری جو بیٹی کی ساس ہے وہ اس بات پر باضد ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کسی ایسی جگہ پہ کرنی ہے جو اس گھر کو اس کا وارث دے سکے. کہتی نندیں دن رات حکم چلاتی ہیں، ایک اپنی طلاق کی وجہ میری بیٹی کو سمجھتی ہے اور دوسری اپنی شادی نہ ہونے کی وجہ میری بیٹی کو سمجھتی ہے. کہتے وہ سارا کا سارا گھر جو ہے دراصل اجتماعی طور پر ایک ڈپریشن کا شکار ہے، ذہنی بیمار ہے، اور اب وہ تمام لوگ مل کے میری بیٹی کو بھی ذہنی مریض بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کہتی میری بیٹی ذہنی مریضہ بن چکی ہے. کہتی ہے وہ 2 مہینے کے بعد میرے گھر آتی ہے، میں اس کو ریلیکس کرتی ہوں کیونکہ وہ جاب کرتی ہے. اچھا ہاں، بیٹا کماتا بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا رزق جو ہے نا وہ کسی نے باندھ رکھا ہے اور میں جہاں جاب کرتا ہوں وہاں پر میری بنتی نہیں ہے، میری نبھتی نہیں ہے، اور وہ نوکریاں چھوڑ دیتا ہے، پھر آگے چلا جاتا ہے، نوکریاں چھوڑ دیتا ہے. اور جو ماں ہے وہ اگر حکم عدولی کر دے اس کا بیٹا تو اس کی وہ حالت کرتی ہے کہ اللہ کی پناہ. کہتی ماں نے دراصل ڈپریشن دے رکھا ہے بیٹے کو، وہ انزائٹی کا شکار ہو کر کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر پاتا. اب اگر یاسر کچھ چیز لے کر آئے نا پلوشے کے لیے تو وہ بیوی جو ہے وہ باہر سے ایک رسی کے ساتھ ایک پچھی کو نیچے لٹکاتی ہے. وہ دہی بھلے ہیں، وہ پیزا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ اس میں رکھ دیتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اوپر کھینچ لیتی ہے. یہ پاگلوں والی ایک زندگی گزار رہے ہیں. فرزانہ کی بیٹی کماتی ہے، داماد کو بھی پال رہی ہے. اب ساس بھی چاہتی ہے کہ دیکھو جب تمہاری اتنی تنخواہ تو بجلی کا بل دو، سوئی گیس کا بل دو. اور بے شرموں کی طرح فرزانہ کی بیٹی کو تنگ کر رکھا ہے انہوں نے. وہ بچی ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے اور اس سارے سلسلے کو کرتے کرتے آج 6 سال گزر گئے. 6 سال میں نہ ساس بدلی، نہ نندوں کی شادیاں ہوئیں، اور نہ ہی یاسر اس ٹرانس سے، اس ڈپریشن سے باہر آیا. اب جو کرنٹ صورتحال ہے جو مجھے فرزانہ نے بتائی، اس نے کہا افتخار بھائی میں اور میرے شوہر ہمیں اختلاف پیدا ہو گیا بہت زیادہ، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ بہت ہو گیا، ہماری بیٹی نے بہت سہ لیا، تو اب ہمیں اپنی بیٹی کی طلاق لے لینی چاہیے. اس پاگل گھرانے سے اس کا چھٹکارا حاصل کر کے، شکر ہے اولاد نہیں ہوئی، ابھی اس کو کوئی اپنا لے گا. ابھی وہ ہے 31 سال کی، خوبصورت ہے. کہتی میرا شوہر کہتا ہے کہ اگر تم نے طلاق کی بات زبان پر لائے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. مجھے اس نے کہا افتخار بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا دیکھیں، طلاق بعض صورتوں کے اندر نجات کا راستہ ہے. ایک ظالم، ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ٹیز کرتا ہو، جو کماتا ہی نہ ہو، جو آپ کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہو، ہر وقت برا بھلا کہتا ہو، ہر وقت اعتراض کرتا رہتا ہو، ہاتھ اٹھاتا ہو، کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہو، ایسے شخص کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہیے. تو یہ تو ایسی صورت میں نجات کا راستہ ہے. لیکن جو صورتحال آپ بتا رہی ہیں یہ جوں کی تو رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی. اور اس سب میں آپ اپنی بیٹی کا یا تو دماغی توازن خراب کر لیں گی یا ڈپریشن کی وجہ سے کوئی انتہائی قدم اٹھا لے گی، پھر آپ روتی پھریں گی. تو اس لیے میرا تو مشورہ یہی ہے کہ آپ کے میاں صاحب اس بات کو سمجھیں، خود جائیں اور اپنی بہن کے گھر سے اپنی بیٹی کو لے کر آئیں اور خلا کا دعویٰ کریں، اور اللہ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ سبب بنانے والا ہے. وہ آپ کی بیٹی کا بہت اچھا رشتہ بھیجے گا اور آپ کی بیٹی بہت اچھے گھر میں چلی جائے گی. لیکن اس کا جو شوہر ہے فرزانہ کا، وہ کہتا ہے کہ خبردار
ہمارے خاندان میں آج تک طلاق نہیں ہوئی تو اس کی بھی نہیں ہوگی. یہ مر جائے اس گھر میں لیکن شکایت نہ کرے, اور اس کی طلاق میں نے ہونے بھی نہیں دینی. فرزانہ نے مجھے کہا افتخار بھائی یہ کہانی آپ اپنے سننے والوں کو ضرور سنائیے گا اور ان کو بتائیے گا کہ ایسے باپ بھی ہوتے ہیں جو اپنی ہی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے ہیں, جو اپنی انا کی خاطر بیٹیوں کا, وہ انڈین لفظ ہے بلیدان, یعنی قربانی دے دیتے ہیں, اور اپنی بات کو نبھانے کے لیے اپنی جان دینے کے بجائے اپنی بیٹی کی جان دلوا دیتے ہیں. تو وہ کہہ رہی تھی کہ اپنے چاہنے والوں سے ضرور پوچھیے گا کہ وہ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر, جب میری بیٹی انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے اور اکثر سوتے ہوئے ڈر جاتی ہے اور چیخ مار کے اٹھ جاتی ہے, اور میرے شوہر کو کیا کہیں گے کہ وہ میری بات مان لے اور میری بیٹی کو جینے کا ایک راستہ دے دے تاکہ میں اس کی خلا لے کے اس کی کہیں اچھی جگہ پہ شادی کر سکوں, اور جب میری بیٹی خوش ہوگی تو میں چین سے مر سکوں گی. فرزانہ کہتی ہے میرے بیٹے اتنے تگڑے ہیں, ایسے محکموں میں لگے ہوئے ہیں کہ میں اس گھر کا تیا پاچا کروا سکتی ہوں, اپنے داماد اور اس کی ماں کی بولتی ہمیشہ کے لیے بند کرا سکتی. کہتی میں یہ کرنا نہیں چاہتی کیونکہ میں نے بیٹی کو وہاں رکھنا نہیں ہے, لیکن میرا شوہر نہیں مان رہا. اس نے مجھے دعا کے لیے بھی کہا فرزانہ میں دعا کروں گا, اور ان تمام بیٹیوں کے لیے جن کی زندگی دوزخ بنی ہوئی ہے ساس کی وجہ سے یا شوہر کی وجہ سے یا سسر کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ ان گھروں پر خاص رحم کرے. میں ان ساسوں کے لیے اور سسر کے لیے اور شوہروں کے لیے دعا کروں گا جن کی زندگی ان کی بہو یا بیوی کی وجہ سے عذاب ہے. میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا اللہ سے کہ یہ سب امن میں رہیں, اور میں ان سے براہ راست گزارش کروں گا نہ کریا کرو یار, عیداں نہ لیے ایک دوسرے کو منا لو, تاری مہربانی جاؤ جا کے, کوئی گل نہیں, بندے دی غلطی نہ بھی ہوئے تو معافی مانگ لے, کوئی فرق نہیں پیندا. جی غلطی ہے تو پھر دوڑ کے معافی مانگنی چاہیے. تو دوستو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ فرزانہ کی والدہ کو کیا نہیں بھول گیا. دوستو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ فرزانہ کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس گھر میں رہنے دے یا طلاق لے لے. اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.